بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 7 بیٹا آج ہم پڑھیں گے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، کہ خواتین ہی سے یہ جو سلسلہ آدمیت و شرافت ہے یہ رواں دواں ہے۔ تحریک پاکستان میں خواتین، لیڈیز آلویز فرسٹ، تو خواتین کا کیا کردار تھا؟ ہماری پوری اسلامی ہسٹری میں خواتین نے بہت نمایاں جو کردار ہیں وہ ادا کیے ہیں، کہ جہاں مردوں نے پیٹھ دکھانے کی کوشش کی، بزدلی دکھائی، تو خواتین نے ہتھیار اٹھا لیے، ان کی غیرت کو جگایا اور یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی آر محسوس ہوتی ہے یا تم بزدل ہو تو یہ ہماری جو چوڑیاں ہیں وہ تم پہن لو اور ہم میدان میں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو بڑے بڑے جوان تھے وہ خواتین نے ہی پیدا کیے، خواتین نے ہی ان کو جوان بنایا اور بہادر بنایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو خواتین کا جو کردار ہے اس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو کم ہے۔ تو سب سے بڑی شرافت اور عزت ہی یہی ہے کہ اسی کی کوکھ سے انبیاء پیدا ہوئے، اور نبی مکرم جو تمام آدمیت کے سرتاج ہیں وہ بھی ایک خاتون کے کوکھ سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے جی، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے، بیش بہا، بہت قیمتی۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطۂ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما جد و جہد کی۔ صبر آزما یعنی بہت مشکلات آئیں اس راستے میں، کہ صبر جو ہے وہ بس کہتے کہ میرا صبر جواب دے رہا ہے، یہ وہ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ قائد اعظم کی لیڈرشپ نہ ہوتی تو یہ جو موومنٹ تھی وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں، اور انہوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ مسلم خواتین نے قائد کی آواز پر لبیک کہا۔ لبیک مطلب ہم حاضر ہیں، اور پوری تندہی یعنی اپنی پوری جان کی بازی لگا دینا۔ ٹھیک ہے، اپنی پوری ڈیووشن سے تندہی کے ساتھ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ نومبر 1942 کا ذکر ہے کہ پنجاب گرلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر قائد اعظم جناح اسلامیہ گرلز کالج تشریف لائے۔ انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں۔ کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کہتے ہیں مدد، تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا ساتھ دیا تھا، تو ہم جلد ہی اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ منزل مقصود کہ جس منزل کا ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری سب کی مشترکہ جو منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے، لفظ ہے مستحکم میننگ بڑی مضبوط، جب تک اس کے مرد و زن عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں، فارسی زبان میں جب تک اس کے مرد و زن مل کر حصول مقصد کی جمع مقاصد، حصول مقاصد یعنی مقصد کے حصول کے لیے کوشش نہ کریں۔ یہ دیجیے قائد اعظم کے فرمان میں سے، اس کو بالخصوص آپ نے دیکھنا ہے۔ 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صوبہ سرحد میں تشریف لائیں۔ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی۔ اس دور کا جو 80,000 روپیہ تھا وہ یوں سمجھ لیجیے آج کے کئی ملین روپیز۔ تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے گی تو قائد اعظم کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے۔
پاکستان کے لیے بیک بون تھے قائد اعظم، اور قائد اعظم کی بیک بون کا نام ہے فاطمہ جناح۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھیں۔ پیش مطلب سب سے آگے، اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہی تھیں۔ قدم بہ قدم یعنی ساتھ چل رہی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ خدمات کے اعتراف یعنی خدمات کو مانتے ہوئے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے۔ پردے کی سخت پابندی کرنے کے باوجود بیگم محمد علی جوہر نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ، تاریخی اجلاس یعنی ہسٹوریکل، منعقدہ یعنی جہاں ہوا تھا، یعنی کہاں ہوا تھا، لکھنؤ میں، کے موقع پر مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے، یعنی وومن ونگ۔ 1938 ناٹ 38 1938 میں 1938 علامہ اقبال کا جو ہے وہ وفات کا سال بھی ہے۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پٹنہ میں منعقد ہوا، پٹنہ شہر ہے۔ اس میں خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی۔ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا۔ آپ بر صغیر کے واحد خاتون رہنما تھیں جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ تو بیٹا یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، باقی جو رہ گیا ہے وہ کل انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، خواتین نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ تو عرب تھے، جس کی وجہ سے ہمیں تخصیص کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ عرب تھے کہ جنہوں نے خاتون کو اس کی عزت و ناموس سے بالکل محروم کر دیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اس سے پہلے ہم عورت کو ایک تنکے جتنی حیثیت بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی کہ اگر خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو سزائیں تھیں وہ اتنی شرمناک ہیں کہ آج ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس کی جو لاش ہے وہ اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دی جائے گی، یا تو جو اس کا اپنا بیٹا ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ کس قدر شرمناک بات ہے، اتنی کہ آج ہم سوچتے بھی ہیں تو ہماری روح کانپ اٹھتی ہے۔ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنی بچیوں کو، اور قرآن میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے جو چہرے تھے وہ سیاہ پڑ جایا کرتے تھے، ایسے ہی جیسے کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ یہ قرآن میں ہے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کی جو لختہ جگر ہیں، آپ نے ان کو کیا رتبہ دیا؟ یہ رتبہ دیا کہ جب سیدہ فاطمہ آیا کرتی تھیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ اسلام ہے جنہوں نے خواتین کو یہ رتبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تم نے لیڈ کرنا ہے، تم آدم کی بھی ماں ہو۔ آدم جو تھے وہ پہلے انسان تھے، وہ تو آدم تھے نا، وہ اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا، لیکن آج کا جو آدم ہوگا وہ تمہاری وجہ سے عظیم بنے گا۔ اور رسول اللہ نے یہ اختیار دیا عورت کو کہ جو بچے کی عادتیں ہوتی ہیں وہ اس کی ماں پہ جاتی ہیں۔ اس لیے ماں کا بڑے آدمی نے کہا تھا کہ تم مجھے ایک عظیم پڑھی لکھی ماں لا کے دے دو، میں تمہیں ایک عظیم قوم دے دوں گا۔ ایک بچہ، ایک لڑکا جب پڑھتا ہے تو ایک فرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے، جب ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو ایک لڑکی نہیں، ایک خاندان، ایک نسل تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں، آپ نے اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو بھی لیڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنی نیشن کو لیڈ کرنا ہے۔
کس سینس میں آپ نے اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے، ہماری ماؤں نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ آگے جا کر بڑے آدمی بن سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک رکھیے، انشاءاللہ کل بات چیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔